نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مقاصفہ کی کتاب 13ویں باب میں 2 حیوانوں کا ذکر ہے۔ پہلا حیوان کون ہوگا، اس پر 3 ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں۔ اس میں آپ اگر لکھیں گے مخالف مسیح پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، تو اس میں یہ ویڈیوز ملیں گی۔ اب ہم دوسرے حیوان پر غور کریں گے۔ پہلے حیوان پر ہم غور کر چکے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبے مضمون ہیں، لیکن مختصر ہم غور کر چکے ہیں۔ اب دوسرا حیوان 11ویں آیت میں، 13ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے، یعنی 13ویں باب کی پہلی 10 آیات پہلے حیوان کے بارے میں ہے۔ اب 11ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا۔ پہلا حیوان جو مخالف مسیح اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی یعنی مخالف مسیح کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا، جس حیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تھا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس حیوان کے نام کا عدد اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے اس حیوان کا عدد گن لے، وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین۔ 666 پر علیحدہ سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ دوسرا حیوان جھوٹا نبی ہوگا۔ اب غور کریں، پہلا حیوان مخالف مسیح ہے، دوسرا حیوان جھوٹا نبی ہے۔ پہلا حیوان ایک سیاسی لیڈر ہوگا اور دوسرا حیوان ایک مذہبی لیڈر ہوگا۔ پہلا حیوان جو ہے وہ یورپین یعنی یورپ کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک طاقت ہوگی، کوئی ایک ملک ہوگا، اس کا ایک جو نمائندہ ہوگا، جو لیڈر ہوگا وہ ہوگا، اور دوسرا حیوان ایک مذہبی لیڈر ہوگا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی یہودی ہوگا، کیونکہ یہ جو کہا جائے نا زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو جو اسرائیل ہے، اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی وہ نقشہ جو بال کے اوپر بنا ہوتا ہے گول، تو جہاں پر اس کے بال کے درمیان میں سے وہ سوراخ کیا جاتا ہے، بالکل اس پوائنٹ پر اسرائیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بالکل درمیان میں، جویں انسان دی پنجابی چ کہتے ہیں نا دھنی بلیکل ہو، اس طرح اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی ناف پر ہے، اور ناف انسان کی ساری طاقت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ زمین جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہی ایگزیکٹ ورڈ جو ہے
کہ وہ دنیا کی ناف میں سے نکلے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اسرائیلی ہوگا، لیکن ایک مذہبی لیڈر ہوگا۔ لیکن ایک بات اٹل ہے کہ یہ دونوں حیوان جو ہیں یہ انسان ہوں گے، اور یہ جو دوسرا انسان حیوان ہے یہ پہلے حیوان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پہلا حیوان سیاسی لیڈر ہوگا، دوسرا حیوان مذہبی لیڈر ہوگا۔ یہ دونوں طاقتیں مل کر ایک مذہب بنائیں گی۔ ون ورلڈ ریلیجن آپ اگر سرچ کریں تو دنیا میں ایک مذہب کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ میٹنگز کی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ اسرائیلی ہو یا کوئی بھی ہو، ہوگا مذہبی شخص، جھوٹا نبی۔ دوسرا حیوان ہوگا مذہبی شخص۔ یہ دونوں مل کر، سیاسی اور مذہبی طاقتیں مل کر ایک مذہب بنائیں گے، اور وہ مذہب بت پرستی کا ہوگا۔ اور اس کا ذکر آگے اگر آپ 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں تو وہ بت پرستی کروائیں گے۔ اور اگر کوئی بت پرستی نہیں کرے گا، یہ ایک نمائندہ بت جو ہے مخالف مسیح کا اس ہیکل میں لگایا جائے گا جو بھی تعمیر کی جائے گی، اور اس کے باقی نمائندہ بت پوری دنیا میں لگائے جائیں گے مختلف جگہوں پہ، اور کہا جائے گا کہ اس بت کے آگے جھکو، اس کو سجدہ کرو۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے دعا کیجئے، روزہ رکھیے، خدا کے حضور حلیم ہو جائیے کہ اگر ایسا وقت آئے تو ہمارے یہ سر کبھی بت کے آگے نہ جھکے تو ہمیشہ زندہ خدا کے آگے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو بائبل کے کسی بھی حوالے میں سے، کوئی آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ میں مجھے سوال کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔